بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 سواروں کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ طے میں اس لیے بھیجا کہ وہاں پر جو بت خانہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے عین صبح سویرے اس وقت قبیلہ طے میں پہنچ گئے جبکہ ابھی وہ لوگ نیند سے بیدار ہی ہوئے تھے۔ اس اچانک بے خبری کے عالم میں قبیلہ طے والوں کو جا لیا اور ان کا بت خانہ جلا کر تباہ کر دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ قبیلہ طے والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت، بھیڑ بکریاں اور اونٹ ملے۔ اس قبیلے کا رئیس عدی بن حاتم بھاگ کر شام چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی جو کہ بڑی ذہین عورت تھی اسے غنیمت میں داخل کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور اس کو اس سرائے میں جگہ دی جو قیدیوں کی حفاظت کے لیے خاص طور پر بنائی گئی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے اور حاتم تائی کی بیٹی گھر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر کھڑی ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مر گیا اور میرا بھائی غائب ہے، مجھ پر احسان فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیرا فدیہ دینے والا کون ہے؟ حاتم کی لڑکی سکانہ نے جواب دیا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو خدا اور رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو سکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے وقت اپنی درخواست کو دہرایا اور وہی جواب سنا۔ تیسرے روز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرائے کے دروازے کے پاس سے گزرے۔ حاتم کی بیٹی سکانہ پھر کھڑی ہو گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ حاتم دنیا سے رخصت ہو گیا اور بھائی ملک شام میں بھاگ گیا، مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و کرم فرمائے گا۔ اس مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی اور اس کی درخواست قبول کی۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ جب سکانہ کے جاننے والوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں آئے اسے ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ چند روز کے بعد قبیلہ طے کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں آئی۔ حاتم کی لڑکی نے اسے موقع غنیمت جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم کی لڑکی کو نیا لباس اور بیش قیمت انعامات دے کر اسے اختیار دیا کہ وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اس پر حاتم کی لڑکی اپنے بھائی کے پاس ملک شام میں چلی گئی۔ جب سکانہ اپنے بھائی عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو بھائی نے اپنی بہن سے دریافت کیا کہ اصل بات کیا ہے۔ بہن نے جواب میں کہا کہ یا وہ پیغمبر ہیں یا پھر بادشاہ، لیکن دونوں صورتوں میں اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ بہن کی زبانی بھائی نے یہ بات سنی تو وہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گیا اور مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ مسجد میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس سے دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں عدی بن حاتم ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے اٹھے اور گھر کی طرف تشریف لے چلے۔ عدی بھی ساتھ ہو لیے اور راستے میں جو واقعات پیش آتے گئے ان کو بڑی اچھی طرح ملاحظہ فرمایا۔ راستے میں ایک انتہائی عاجز اور کمزور بوڑھی عورت سامنے آئی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک اس بوڑھی عورت کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو فرماتے رہے اور اس کی ضرورت پوری فرمائی۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم خلق دیکھا تو دل میں اپنے آپ سے کہا، یہ صرف تو یقیناً انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب حجرہ مبارک میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کے لیے چمڑے کا تکیہ جسے کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا زمین پر بچھا دیا اور اس سے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔
عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے رکے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار فرمایا تو اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اپنے دل میں کہا، یہ بادشاہوں کی عادت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے محاسن و خصائل سے ہے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے عدی، تیرا مذہب فلاں تھا اور تو یہ کام کرتا تھا جو تیرے مذہب و ملت میں جائز نہیں تھا۔ عدی پھر دل میں خیال کرنے لگا کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، شاید تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ مسلمانوں کے پاس مال کم ہے۔ خدا تعالیٰ کی قسم، ان قریب ان کے درمیان اس قدر مال ہو جائے گا کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور ممکن ہے اسلام کے قبول کرنے میں تجھے یہ رکاوٹ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر تیری زندگی طویل ہوئی اور تم نے لمبی زندگی پائی تو دیکھے گا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عورت قادسیہ سے تنہا اونٹ پر سوار خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے گی اور اسے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے دین اسلام میں داخلے کے لیے یہ رکاوٹ ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ سلطنت و حکومت مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس ہے۔ خدا کی قسم، تم بہت جلد سنو گے کہ بابل کی سرزمین کا کسرا بیض مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعات مجھ سے بیان فرمائے تھے، ان میں سے دو واقعات کا میں نے مشاہدہ کیا، ایک بابل کے محلات کی فتح اور دوسرا عورت کا اکیلی قادسیہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہونا، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ دوسرے واقعات بھی ضرور بالضرور ظہور میں آئیں گے۔